أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير إلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. 2 آیات مبارکہ ہیں سورہ یونس کی 11واں سپارہ ہے، آیت نمبر 106 107. اور اللہ کے سوا اس کی بندگی نہ کر کو آپ نہ کرو بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ کے سوا اس کی بندگی نہ کرو جو نہ تیرا بھلا کر سکے نہ برا، یعنی جو آپ کا نہ کچھ نقصان کر سکے نہ کوئی فائدہ. پھر اگر ایسا کرے فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر کوئی بھی ایسا کرے، تو یہاں واحد کا صیغہ ہے اس لیے یہاں پھر اگر ایسا کرے ترجمہ ہے، تو اس وقت تو ظالموں سے ہوگا، یعنی اس وقت جو بھی ایسا کرے گا وہ ظالموں میں سے ہوگا. اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا. تکلیف اگر آ گئی ہے تو تکلیف کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو تکلیف کو دور کر سکے. اور اگر یرید کا ارادہ کرے، ٹھیک ہے، اور اگر تیرا بھلا چاہے، بھلائی پہنچانے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرے، خیر کا ارادہ کرے، تو اس کے فضل کا، اس کے خیر کا رد کرنے والا، روکنے والا کوئی نہیں. بفضلہ، بخیر بھی ہے اور فضل بھی ہے. اللہ تعالیٰ اگر کوئی خیر کا ارادہ کر لے، فضل پہنچانا چاہے، اور یہ پہنچاتا ہے کسے؟ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خیر اور فضل کس کو پہنچاتا ہے؟ اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے. جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے لیے خاص کر لیتا ہے، انتخاب کر لیتا ہے. من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. اور وہی ہے معاف کرنے والا، یہاں بخشنے والا. میں نے آپ لوگوں کو بتایا بار بار کہ اصل میں ترجموں میں بہت سارے الفاظ فارسی کے ہوتے ہیں، تو یہ بخشنا جو ہے اس کو اردو میں ترجمہ کریں گے تو معافی ہے، معاف کرنا. غفور کا ترجمہ بخشنا آتا ہے جگہ جگہ قرآن میں، لیکن یہ ہے بخشنے کا مطلب معاف کرنا، ٹھیک ہے. غفور کا مطلب معاف کرنا. اور وہی معاف کرنے والا مہربان ہے، رحیم ہے. وہی غفور ہے، وہی رحیم ہے. جس پر چاہے رحم فرمائے، اس کو معاف کر دے اپنے غفور الرحیمی کے صدقے. قرآن مجید میں بہت صاف طور پر، صاف انداز میں واضح اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ کے سوا کوئی نفع اور ضرر کا مالک و مختار نہیں ہے. یہ اچھی طرح ذہن میں نقش کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی نہ تو ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس جملے میں اس کی مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ خیر و شر، نفع و نقصان صرف اللہ وحدہ لا شریک کے قبضہ و اختیار میں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہٰذا صرف اسی وحدہ لا شریک کی ذات گرامی عبادت کی مستحق ہے. اللہ کا فرمان ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ نہایت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے. یعنی ان لوگوں کو جو اس کے دربار میں، اس کی جناب میں صدقے دل سے توبہ کر لیں، خواہ انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہو، حتیٰ کہ اگر انہوں نے شرک بھی کر لیا ہے اور جیتے جی ہوش آ گیا اور اس سے انہوں نے معافی مانگ لی کہ نہیں ہم نے غلط کیا اور اب ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ بہت غلط کام ہے، یہ قبیح جرم ہے، اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. جتنا بڑا بھی جو بھی گناہ کیا ہو، حقوق العبادت، اس سے بھی معافی مانگ کے اس سے بھی اپنی تلافی کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. تو وہ ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے، ان پر رحم فرماتا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کر لیتے ہیں اور مرنے سے پہلے یہ کام کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت فرما دیتے ہیں. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا زمین و آسمان کی ہر زندہ اور انتقال شدہ، مردہ اور ہر جاندار یا بے جان چیز آ گئی. یہ مطلب نہیں کہ پہلے تو کسی بزرگ یا نبی کی قبر کے بارے میں یہ غلط عقیدہ قائم کر لیا جائے کہ وہ نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھیں، پھر اسے سجدے کیے جائیں اور اس سے مرادیں طلب کی جائیں اور کہا جائے کہ ہم نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والوں ہی کو پکار رہے ہیں.
اس آیت کی اس طرح تعویل کرنا اللہ کی کتاب سے کھیلنا اور اس کا مذاق اڑانا ہے۔ اس آیت کا صاف مطلب مشرکین کو سمجھانا ہے کہ ہر قسم کے نفع اور نقصان کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے اگلی آیت اس کی صراحت بھی آ گئی، مزید وضاحت بھی ہو گئی۔ یہاں اگرچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ غیر اللہ کو نہ پکاریں، آپ کو غیر اللہ کے پکارنے سے منع کیا گیا ہے، مگر آپ ذرا اس کو سوچیں اور کریں تو پتہ چلے گا کہ در حقیقت پوری امت کو نبی، کوئی بھی نبی اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی غیر کو پکاریں گے اللہ کے سوا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں تو کس کو پکار رہے ہیں؟ صرف اللہ کو، کسی اور سے کوئی امید نہیں ہے۔ پوری آپ کتاب قرآن مجید آپ تلاوت کر کے دیکھ لیں کہ اللہ نے جس نبی کا بھی ذکر کیا ہے، کبھی بھی کسی نبی نے کسی غیر کو اللہ کے سوا نہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھا، نہ پکارا، نہ کسی سے دعا کی۔ کسی نبی نے کسی نبی کو نہیں پکارا کسی بھی وقت میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں لیکن سلیمان علیہ السلام کو نہیں بلایا کہ آپ کو تو ہواؤں پہ حکومت ہے، آپ آئیے اور مجھے ہجرت کے وقت آپ ہواؤں پہ سوار کر کے اور آپ جلدی سے مجھے مدینے پہنچا دیجئے۔ آپ دیکھ لیں کوئی بھی ایوب علیہ السلام کی جو تکلیف کا ذکر ہے، کسی نبی نے بھی کبھی کسی نبی کو نہیں پکارا، کسی کو بھی نہیں پکارا، اللہ کے خلیل کو نہیں پکارا، کسی کو نہیں پکارا۔ جتنی بھی جس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی یعنی طاقت سے نوازا تھا، معجزات سے نوازا تھا، لیکن اللہ کے نبیوں نے کبھی بھی کسی دوسرے نبی کو نہیں پکارا، صرف اور صرف کسی فرشتے کو نہیں پکارا، صرف اور صرف ہر مشکل میں اللہ کو پکارا۔ اور یہی عقیدہ انہوں نے لوگوں کا بنایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تکلیف دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے تکلیف ڈال دی اور یہ بزرگان دین جن کو آپ کہتے ہیں یہ تکلیف کو دور کر دیں گے، یہ تکلیف کو ہٹا دیں گے، یا یہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا لیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تکلیف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے دیتے ہیں، آپ کو درجے بلند کرنے کے لیے دیتے ہیں، یا آپ کے اپنے عمل کی وجہ سے آپ کو سزا دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کھرے کھوٹے کو الگ کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی توبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ تکلیف دور دیتے ہیں تو تکلیف دور بھی اللہ ہی کرتے ہیں، کوئی اللہ کے سوا تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی نہ شک نہ کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب ضرور ہے لیکن پوری امت کو بتایا جا رہا ہے، پوری امت کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس شخص کو منع کرنا جس نے نہ وہ کام کیا ہو نہ کبھی کرنا ہو۔ تصور کریں آپ، نبیوں نے نہ کبھی یہ کام کیا، نہ ہی وہ کبھی کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ کبھی کریں گے، تو اس کا مطلب دوسروں کو نہ کرنے میں کیا ہے؟ مبالغہ ہے۔ یہ بات سمجھیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف کہ اے سننے والے، اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت جائے گا اور ضرور تو ہار میں رہے گا۔ یہ ترجمہ کس کا ہے؟ احمد رضا کا ہے، کنز الایمان ہے۔ آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا اپنے گھر میں، اگر آپ کو شک لگے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا ترجمہ کیا احمد رضا نے۔ اور یہ خطاب کس سے ہے؟ بظاہر کس سے خطاب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ ضرور بھی ضرور، اگر آپ سے ترجمہ کریں وَلَا تَكُونَنَّ، لام تاکید اور نون مشدد ثقیلہ، تاکید برائے تاکید ہے، اور ضرور بھی ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں خاسرین کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ آپ خود دیکھ لیجئے اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، تعجب ہوگا کہ ان کی وضاحت آپ کو ملے گا بھی نہیں۔ ان لوگوں کے جو بھی حاشیے وغیرہ اس میں آپ کو ڈھونڈتے رہے نہیں ملے گا۔ دیکھیں کہیں بھی حاشیہ نمبر نہیں ڈالا، اینڈ میں آ کے ڈالا ہے آیت نمبر 60 میں، 66 میں، 65 کا تو ہے ہی نہیں کہیں پہ بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ دیکھیں ڈالا بھی ہے تو کیا ڈالا ہے اینڈ میں 138 پہ کیا ڈالا؟ دیکھیے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تجھ کو عطا فرمائیں اس کی اطاعت بجا لا کر ان کی شکر گزاری کر، بس۔ آپ کو کہیں پہ وضاحتیں بھی نہیں ملیں گی ان آیات کی وضاحت بھی نہیں کرتے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، بات سمجھ جائے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ڈرایا ہے، آپ کو ڈرایا ہے، امت کو ڈرایا ہے، لوگوں کو ڈرایا ہے، انسانوں کو ڈرایا ہے کہ ڈرو شرک سے۔ شرک کتنا خطرناک گھناؤنا جرم ہے، کتنا ناپسندیدہ ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کی جناب میں کتنا ناپسند ہے، اللہ کو کتنا ڈرایا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی ڈرنے کو نام ہی نہیں لیتے، ڈرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے ان آیات کو کیا کہیں گے؟ بتوں کے بارے میں کہہ کے چلے جائیں گے، تو بتوں کے بارے میں واہ بھائی واہ، تو ٹھیک ہے پھر اللہ کے بندوں سے مانگتے رہو،
اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں بس ان سے مانگتے رہو، کوئی تمہیں اس سے ڈر ہی نہیں لگتا تمہیں۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ ویسے تو قول حضرت لقمان علیہ السلام کا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، لظلم عظیم۔ ذرا غور کیجئے، سورہ لقمان ہے، آیت یہ 13 ہے اور یہ 21واں سپارہ ہے۔ غور کریے یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں کیا فرمایا۔ سب سے بڑا ظلم ہے، اس کے برابر کوئی ظلم نہیں، اس کے جیسا کوئی ظلم نہیں ہے۔ غور کیجئے کہ شرک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، ظلم عظیم۔ غور کیجئے، کیونکہ شرک کے برابر کوئی ظلم ہو بھی نہیں سکتا، کوئی ہے بھی نہیں، آپ اپنے مالک کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو بے موقع اور غلط جگہ استعمال کرنا۔ تو عبادت تو جو صرف خالق کا حق ہے، کسی مخلوق کو دینے سے بڑا ظلم اور بے انصافی کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں اگر تو نے ایسا کیا سے مراد ہے کہ اگر تو نے اس کو پکارا جو نہ تجھے نفع دے نہ نقصان، تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر ایسا کیا کسی نے، کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، یہ مضمون قرآن مجید کی کئی آیات میں بیان ہوا ہے، جو ابھی ہم سورہ یونس میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کی مذمت اللہ نے پورے قرآن میں کی ہے، جگہ جگہ کی ہے، مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں اللہ نے شرک کی بہت مذمت کی ہے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بڑا ظلم، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بے انصافی قرار دیا ہے، اور اس کے باوجود لوگ ڈرتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو ڈرایا، لیکن لوگ نہیں ڈرتے، پتہ نہیں کیوں نہیں ڈرتے۔ اگر اس آیت کو آپ دیکھنا چاہیں قرآن مجید میں آپ کو کچھ صورتیں بتا دیتی ہوں، جیسے سورہ مائدہ میں تو ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر آپ 76 پہ دیکھیے گا، سورہ نمل میں آپ دیکھیے گا آیت نمبر 62 پہ، سورہ سبا میں دیکھیے گا آیت نمبر 22 پہ، اور بہت سی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت کو بیان کیا، اور اللہ کے سوا کوئی نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی رنج، کوئی غریبی، کوئی نہیں دور کر سکتا اللہ کے سوا۔ آپ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ ظاہری مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو ہماری بیوی کھانا دیتی ہے، اس سے کھانا مانگتے ہیں، دیکھو بچے مدد کرتے ہیں، دیکھو یہ سب مثالیں آپ نہیں دیں، یہ تو اسباب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی چیزوں کو سبب کے ذریعے سے تلاش کرتے ہیں۔ لیکن بات ہو رہی ہے ما فوق الاسباب چیزوں میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں پر آپ کسی کو نہیں پکار سکتے۔ یہ بات سمجھیے، آپ بادل بارش برساتے ہیں نا، بارش کہاں سے ہوتی ہے؟ بادل آتے ہیں، بادل کے فرشتے رات بھی مقرر ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، فرشتے ہیں، بادلوں کے فرشتے الگ ہیں، کھیتی باڑی کے الگ ہیں۔ لیکن کیا ہے، جب بھی ہم بارش مانگتے ہیں تو کیا ہم کبھی کسی بادل کے فرشتے کو پکارتے ہیں کہ بادل کے فرشتوں آؤ، تم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، تم بارش برساتے ہو، تم بادلوں کو لے کر آتے ہو، تمہارا کنٹرول ہے بادلوں پر، آؤ بادلوں آؤ بارش برساؤ، کبھی کہتے ہیں اس طرح سے؟ آپ خود سوچیں، کبھی زمین پہ پیداوار نہ ہو، کبھی زمین کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ زمین کے فرشتوں آؤ، تمہارا اختیار ہے، تم زمین سے، یعنی کھیتی باڑی کی ذمہ داری تمہارے سپرد کی ہے اللہ تعالیٰ نے، آؤ جو ہے اور زمین سے کھیتی باڑی تھوڑی زیادہ کر دو۔ اسی طریقے سے موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو مقرر کیا، تو کبھی ہم کہتے ہیں فرشتے ابھی موت کے لیے ہمارے نہیں آنا، ابھی ہماری زندگی میں تھوڑا سا ہمیں موقع دو، کبھی بھی نہیں کہتے، اللہ ہی سے کہتے ہیں۔ جب ان چیزوں میں ہم لوگ فرشتوں سے نہیں کہتے اور لوگوں سے نہیں کہتے، تو آپ سوچئے پھر کہ اور معاملات میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی قبر پہ جائیں، کہیں بابا جی آپ مجھے بیٹا دے دیں، اس دفعہ میرا بیٹا ہی ہونا چاہیے، آپ اللہ سے کہیں مجھے بیٹا ہو، ہاں میرا روزگار ذرا مندہ ہے، میرا کاروبار مندہ ہے، ذرا مجھے دعا کریں کہ بس بابا جی میرا کاروبار اللہ تعالیٰ بڑھا دے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے ایسا کیا، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، کیا اگر اللہ کے سوا آپ نے کسی کو پکارا، بندگی کی، کسی کو پکارا، کسی کو بھی آپ نے حاجت روا مشکل کشا سمجھا، تو آپ خود اپنا جان لے کے آپ نے کیا کیا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیوں نہیں لوگ سمجھتے، کیوں نہیں سمجھنا چاہتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا غلام انی کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك،
رفعت الاقلام وجفت الصحف. یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بچے، اے بیٹے، اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں. کیا فرمایا؟ یا غلام انی اعلمک کلمات، چند باتیں، چند کلمات میں آپ کو سکھاتا ہوں. تم اللہ کا دھیان رکھو، اللہ کی طرف توجہ رکھو، وہ تمہاری طرف توجہ رکھے گا. اللہ تعالیٰ یعنی تمہاری طرف توجہ رکھے گا. تم اللہ کا دھیان رکھو تو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. اور جب تم مانگو تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو. اور جان لو کہ بے شک اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچائیں تو اس چیز کے سوا نہیں پہنچا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. اور اگر وہ سب جمع ہو جائیں کہ تمہیں کسی چیز کا نقصان پہنچائیں تو اس کے سوا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھ دی ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. ذرا غور کیجئے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے. جب تمہیں مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ اذا سالتا فسل اللہ واذا استعنتا فاستعن باللہ. غور کیجئے، جب بھی سوال کرنا ہو کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے. جب بھی مانگنا ہے، مدد طلب کرنا ہے، کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے. ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں صرف بتوں کے لیے ہے. اچھا اللہ کے نیک بندوں سے مانگ سکتے ہیں؟ آپ خود بتائیں انصاف کے ساتھ بتائیں کہ اللہ کے بندوں سے مانگ سکتے ہیں کہ آپ مجھے بیٹا دے دیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں، قبر والے بزرگ آپ اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ میری تو نہیں سن رہا ہے، مجھے تو نہیں دے رہا ہے بیٹا، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں وہ مجھے بیٹا دے دے. کیا یہ کہنا جائز ہے؟ آپ خود کہیں، خود بتائیں. کسی قبر والے سے روزی مانگ سکتے ہیں؟ کسی قبر والے سے زندگی مانگ سکتے ہیں؟ کسی قبر والے سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ کسی قبر والوں کو قبر کے پاس جا کر یا دور سے پکار سکتے ہیں؟ یا کسی زندہ پیر کو بھی دور سے پکار سکتے ہیں؟ کیا یہ چیزیں نہیں آتی ان میں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں صرف بت کو نہیں پکار سکتے، باقی سب کو پکار سکتے ہیں؟ فرشتوں کو پکار سکتے ہیں، فرشتوں سے مانگ سکتے ہیں، انبیاء سے مانگ سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کر سکتے ہیں، سلیمان علیہ السلام سے دعا کر سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے دعا کر سکتے ہیں. آپ خود سوچیں، خود فیصلہ کریں. قرآن کی آیات آپ کے اوپر خود یہ کیا ہیں؟ آپ کے اوپر حجت ہیں، آپ کے لیے دلیل ہیں. آپ خود قرآن مجید کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ کیا اللہ کے بندوں سے آپ مانگ سکتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے ولیوں سے آپ مانگ سکتے ہیں. کسی ولی نے یہ سبق دیا ہے؟ کسی ولی نے. اور جس نے یہ سبق دیا وہ ولی نہیں ہو سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ولی ہو. ولی تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا کہ کسی کا یہ سبق ہو کہ اللہ کے بندوں سے مانگو، قبروں سے مانگو. سوچیں آپ، یہ آپ کے سامنے آیات ہیں، کھلی ہوئی کتاب ہے. اور اس آیت کی روشنی میں ضیاء القرآن بھائی پیر محمد کرم شاہ الازہری نے کیا فرمایا، میں ان کو بھی بتا دوں آپ کو. وہ فرماتے ہیں کہ جب نفع و ضرر کا کلی اختیار اسی کے دست قدرت میں ہے تو پھر اس کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرنا کتنی بڑی نادانی ہے. اور فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ کی قدرت کاملہ کا ذکر کس دل نشین پیرائے میں کیا جا رہا ہے. بہرحال آپ کسی کو چھوڑیں، آپ دیکھیں کہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے. اگر قرآن نے کسی کو استثناء نہیں دی، ایگزمپشن نہیں دی، تو آپ بھی نہیں دے سکتے کہ یہ باتیں بت کے لیے ہیں، یہ باتیں صرف مندروں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بتوں کے پجاریوں کے لیے ہیں، باقیوں کے لیے نہیں ہیں. اللہ کے ولیوں سے مانگ سکتے ہیں. تو پھر آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. اللہ تعالیٰ نے سب باتیں پہنچا دی، ہر بات واضح کر دی. انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا اختتام فرمایا اور آپ کی امت کے سپرد یہ کام کیا کہ قرآن کے پیغام کو عام کرو، قرآن کو لوگوں تک پہنچاؤ. اب ماننا یا نہ ماننا اب یہ لوگوں کی اپنی مرضی پر ہے. جنہوں نے ظاہر ہے ضد کر لی ہے یا انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ نہیں ماننا، مجھے کسی صورت میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا، جنہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، تو ظاہر ہے کوئی بھی پھر ان کو نہیں منوا سکتا. انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دلوں پر، اپنے کانوں پر، اپنی آنکھوں پر مہریں لگا لی ہیں کہ نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ سمجھتے ہیں. تو ان کو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں سمجھا سکتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سمجھاتے رہے مکے والوں کو. سمجھنے والوں نے سمجھ لیا، ایک دفعہ میں مان لیا. نہیں سمجھنے والوں نے 13 برس میں نہیں سمجھا، نہیں مانا، دشمنی کرتے رہے. نہیں سمجھنے والوں نے 23 برس میں نہیں سمجھا. تو ظاہر ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کسی کے پاس وہ الفاظ ہو سکتے ہیں، نہ ہی وہ اثر اور تاثیر ہو سکتی ہے، نہ ہی وہ تحمل ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ شیریں کلام ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی کے پاس وہ اخلاق ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی کے پاس وہ دل نشین انداز ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی کے پاس وہ محبت، وہ پیار، وہ انداز ہو سکتا ہے. تو بس پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے.
اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے اور ہر طرح کی شرک سے اپنی ناراضگی سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اس بات کو سمجھیں اور شرک سے اپنا بچاؤ کریں، اپنا بھی اپنے گھر والوں کا بھی۔ وما توفیق الا باللہ۔